الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت پروگرام قرآن کی دنیا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن میں کائنات کے راز، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علمی شخصیت تشریف فرما ہے مفتی بلال احمد مدنی صاحب، جن کا تعلق دبئی سے ہے اور اس وقت فی الحال آپ کراچی کے دورے پر تشریف لائے ہیں اور ابھی آپ یو ایس اے میں اپنی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں حضور؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ مرحبا، خوش آمدید آپ کو جزاک ایک اللہ مرتبہ خیر، پھر۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کیا جائے، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس میں راز بتائے جائیں گے، بتا دیے ہیں، اس کا ذکر ہوگا، قرآن میں کائنات کے راز۔ اب کائنات کے راز اور وہ بھی قرآن سے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کتنی علمی اور خوبصورت گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، جب انسان نگاہ فکر سے آسمان کی وسعتوں کو دیکھتا ہے، ستاروں کی چمک، سورج کی گردش، چاند کی منازل اور زمین کے نظام کو محسوس کرتا ہے، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ سب کس دقیق نظم کے تحت چل رہا ہے۔ یہ وہ منظر نامہ ہے جس کے بارے میں قرآن انسان کو بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، مگر محض معلومات کے لیے نہیں، بلکہ ایمان کی بیداری اور معرفت الہی کے لیے۔ قرآن مجید کائنات کے مظاہر کو آیات کہتا ہے، یعنی نشانیاں۔ یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ محض قدرت کے مظاہر نہیں، بلکہ معرفت کے دروازے ہیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن حکیم نے انسان کو کائنات کے مطالعے کی دعوت دی تاکہ وہ خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کو پہچانے۔ یہ کائنات ایک خاموش کتاب ہے اور قرآن اس کے مطالعے کا طریقہ بتاتا ہے۔ جو اس نگاہ سے دیکھے اسے ہر ذرے میں تسبیح کی صدا سنائی دیتی ہے، واہ، کبھی بہتے پانی میں، کبھی لہلہاتے درخت میں، اور کبھی طلوع آفتاب کی روشنی میں۔ در حقیقت قرآن انسان کو کائنات کی وسعتوں میں لے جا کر اس کے دل میں یقین کی روشنی جگاتا ہے کہ یہ نظام ہستی اتفاق نہیں، بلکہ ارادہ الہی کا مظہر ہے۔ کائنات کا ہر راز، ہر حقیقت اور ہر جلوہ دراصل ایک پیغام ہے۔ جو کائنات کو سمجھ لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ بے شک۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کس طرح انسان کو کائنات کے مظاہر سے گزارتا ہوا یقین، ایمان و معرفت کے اس عروج تک لے جاتا ہے جہاں بندہ کہہ اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ ہمارے ساتھ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، مفتی بلال احمد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، بہت پیارا عنوان ہے۔ میں چاہوں گا آغاز یہاں سے ہو جائے کہ قرآن میں کئی مقامات پر زمین و آسمان، سمندر اور ستاروں میں غور و فکر کی دعوت دینے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور اس سے انسان کو کس جانب سوچنے اور سمجھنے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بار، دو بار یا تین بار نہیں، کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ بار بار بلایا جا رہا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے؟ سوچنے کی، سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی۔ دیکھا جائے بحیثیت مسلم، بینگ اے مسلم، کہ یہ کتاب ہے، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکامات ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اتنا کافی ہے بظاہر۔ بندہ یہ سوچے کہ مجھے پتہ چل جائے مجھے کرنا کیا ہے، اور یہ پتہ چل جائے کہ مجھے بچنا کن چیزوں سے۔ مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو، گھومو، الگ الگ ملکوں میں جاؤ اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق، دن رات کا آنا جانا، اس میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور غور کرنے کا بار بار کہا جا رہا ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فرما رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کریشن سے کریٹر تک کی طرف لانا چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مخلوق سے خالق کی طرف بندہ کب آئے گا؟ جب ان چیزوں کو دیکھے گا
تو کیا اٹھے گا؟ واہ، ہمارا خدا تمہارا خدا ایک خدا ہے سبحان اللہ، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ جب تک آدمی دیکھے گا نہیں، غور نہیں کرے گا، سمجھے گا نہیں، اس وقت تک مان تو لے گا کہ میں ایمان لے آیا، کیونکہ ہم کہتے ہیں آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، ہم نے سنا، ہم بچپن سے ہی ایمان والے گھرانے میں آنکھ کھولی اور ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ، لیکن پروردگار عز و جل کا ارادہ یہ ہے اور جی، وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہونا، اس کا ایمان فقط جذباتیت کے ساتھ منسلک نہ ہو۔ جی، جب کبھی کوئی ایسی بات سنی کہ جو آدمی کے عقیدے کو ذرا ہلا دے، یا اگر کہیں پروفیسرز کے ساتھ بندہ بیٹھا، کسی کالج میں گیا، کسی یونیورسٹی میں گیا، غیروں کے ساتھ جب بیٹھا اور جب اعتراضات یا دوسری طرح کی باتیں سامنے آئیں، تو اب اگر صرف جذباتیت پر ایمان لایا ہے تو یہ جذبات کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اس نے غور و فکر اگر کیا ہے، چیزوں کو دیکھا ہے، چیزوں کو سمجھا ہے، تو وہ ہر بار اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ نہیں، اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات ہے۔ آج تو ناسا بھی اس چیز کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ اگر کائنات کا نظام دیکھا جائے، یونیورس کا نظام دیکھا جائے، گلیکسیز کو دیکھا جائے، جتنی بھی گلیکسیز کا بیان میں نے اپنی کتاب بیان القرآن میں بھی کیا ہے کہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں، کروڑوں اربوں سیارے ہیں، ان سب کو بھی اگر دیکھا جائے تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس کا کریٹر اور اس کا فاؤنڈر، اس کا بنانے والا، اس کو لکھنے والی کوئی ایک ذات ہے۔ اگر ان کی گردشوں کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بنانے والا کوئی ایک ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ کریشن سے کریٹر تک پہنچا جائے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچے، یعنی معرفت الہی حاصل کرے، وہ اصل مقصد ہے۔ تو دیکھا جائے تو سائنس تو ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ اگر آدمی ان چیزوں پر غور کرے، صرف زمین و آسمان کی تخلیق پر ہی نہیں، اپنے آپ کی تخلیق پر دیکھ لے، اپنی زندگی پر دیکھ لے، انسان کے اندر جو کچھ ہے اس کو دیکھ لے، کسی بھی چیز کو اٹھا لیجئے، ہر چیز لے کر جائے گی آپ کو اصل خالق کی طرف، اور وہی مقصد حیات ہے، اور یہی مقصد ہے کہ انسان کو معرفت الہی نصیب ہو تاکہ وہ ایمان میں پختہ ہو، اور جب وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا ایسا ہو جو اسے دخل الجنہ، جنت میں داخل کر دے۔ بندے نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کیونکہ وہ اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس کے یقین میں کوئی ذرا بھی تعمل نہیں ہے، سبحان اللہ، ذرا کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یوں کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں ہی داخل ہوگا۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورت حضرت جو نقطہ آپ نے لیا ہے نا، کہ جتنی زیادہ معرفت الہی ہوگی اتنا زیادہ اس کا وہ ذکر، ظاہر بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ نہ اس کے ذہن میں کوئی متزلزل معاملہ ہے اور نہ اس کے رویوں میں ہے، یعنی اس کا رویہ اور اس کی جو تعلیم ہے جو اس کے ذہن میں، اس سب پر پورا اس میں یقین ہے کہ میرا رب ہی سب کچھ ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ آج دنیا میں کرسچینٹی کی طرف سے لوگ اب آگے موو ہو کر کس طرف جا رہے ہیں؟ الحاد کی طرف، الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب لوگ بے دین ہو رہے ہیں، اللہ، اور معاذ اللہ اس درجے تک پہنچ گئے کہ اب کوئی خدا نہیں ہے، یعنی یہ خود بخود چیزیں وجود میں آ گئی، اللہ، یہ سب کچھ خود بخود بن گیا، ہم اپنے والدین سے پیدا ہو گئے، ہم ایک دن قبر میں چلے جائیں گے یا جس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد بس دنیا ختم۔ اس طریقے سے چلتا رہے گا، اس طریقے سے چلتا رہے گا، اور سائنس کہتی ہے کہ ایک دن دھماکہ ہوگا اور سب کا سب ختم ہو جائے گا، لیکن مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، کوئی حساب نہیں دینا، ہمیں کسی نے بنایا نہیں ہے، کوئی ایک کریٹر نہیں ہے، یعنی خدا کے وجود کا انکار بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اگر قرآن کو سمجھ لیتے، اگر قرآن پڑھتے، اور جیسا قرآن نے سائنس میں غور کرنے کا کہا، جس تحقیق کا کہا، جس ریسرچ کا کہا، جس مشاہدے کا کہا، اگر مشاہدے کو اسی نظر سے دیکھتے، منصفانہ نظر سے اگر دیکھتے، تو پہچان لیتے کہ ایک خدا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اب دیکھیے نا، نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد، اور نبی پاک علیہ السلام کے آنے تک، یہ جو درمیان کا حصہ ہے، اس میں کسی شخص کے مسلمان یا ایمان والا ہونے کے لیے کیا کافی تھا؟ صرف اس بات کا اقرار کرنا کہ ایک خدا ہے، ایک خدا ہے، بس اتنا بھی اگر کوئی کر لے، یعنی یہ بنیاد ہے کہ ایک خدا کا اقرار، جس کو ہم آج عام طور پر اس کو ذکر نہیں کرتے، اور یہی معرفت الہی ہے جس کی قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اور زمینوں آسمانوں کی، ستاروں کی، سمندروں کی جو باتیں ہیں کہ سمندروں میں کتنی مخلوق ہے اور کیا کیا چیزیں، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ان سب کے بنانے والے کی طرف انسان پہنچے اور معرفت الہی حاصل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے سائنسی تحقیقات کی بات کی، تو میرا بھی یہی سوال ہے کہ جدید سائنسی تحقیقات کیا قرآن کے مخالف کوئی الگ راستہ دکھاتی ہے یا قرآن ہی کی تائید کرتی دکھائی دیتی ہے ہمیں؟ یعنی ظاہر بات ہے کہ آپ قرآن کا علم جاننے والے ہیں اور
اور سائنس تو بہت بعد میں ہے، لیکن سائنس کے حوالے سے بھی آپ کی ایک نظر ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں قرآن نے مقصد و پرپس بتایا ہے اور سائنس اس کے پروسیس کو بیان کرتی ہے. واہ 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 واہ. سائنس کیا کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو کیوں ہوا، یہ سوچتی ہے، یا یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے. مثال کے طور پر اگر چاند کی گردش کی بات کریں تو چاند کس طرح طلوع ہوتا ہے، کس طرح غروب ہوتا ہے، کس طرح بڑھتا ہے، کس طرح کم ہوتا ہے. سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے، کہاں غروب ہوتا ہے، 4 جنوری کو کہاں سے طلوع ہوگا، 5 کو کہاں سے ہوگا، 6 کو کہاں سے ہوگا. یہ سب سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ صحیح. ہر دن ایک مشرق نہیں ہے، ہر دن ایک مغرب نہیں ہے، ہاں ہاں ہاں. ہر دن بدلتا ہے. واہ. یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چل رہی ہیں؟ سائنس سے. لیکن قرآن اس کے مقصد کو بتاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے. اس کے بنانے والے کی طرف آدمی کی توجہ ہو کہ بنانے والا کیسا کامل ہے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. خالق اس نے کیسا بنایا ہے کہ یہ چاند اور یہ سورج روزانہ ایک جگہ سے طلوع بھی نہیں ہوتے، اپنی منزلوں الگ الگ منزلوں سے طلوع ہوتے ہیں اور الگ الگ منزلوں پر غروب ہوتے ہیں. اور ہر سال کا ایک ہی نظام ہے، ایک ہی انداز سے طلوع غروب ہو رہا واہ ہے. واہ. اور قرآن اس کو یوں فرما رہا ہے سورہ یاسین میں کہ ہر فلک، ہر ستارہ وہ تیر رہا ہے. واہ. تو یہ چیزیں تیر رہی ہیں. یسبحون کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو یسبحون کا مطلب ہوتا ہے سباحت کرنا، سوئمنگ کرنا. تو یہ ستارے کیا سوئمنگ کر رہے ہیں لفظ اگر لفظ میں جائے. صحیح. لیکن جب کائنات کے وجود کا اور کائنات کی چیزوں کا جب مطالعہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ واقعی ان چیزوں کا چلنا اور ان کا طلوع اور غروب ہونا ایسا ہی ہے جیسے جس طریقے سے ایک آدمی تیر رہا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اسی طریقے سے باقی سیارے، اسی طریقے سے باقی ستارے، ان کی جو گردشیں ہیں وہ بھی ایسی ہی ہیں گویا کہ کوئی چیز تیر رہی ہے. اور اس کو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ ہر سیارہ اور ہر ستارہ وہ تیر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے حضرت. ہمارے ہاں یہ بھی ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ قرآن اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے اور قرآن کس زاویے سے سائنس کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے؟ یہ اہم پوائنٹ. بالکل. پہلی بات یہ کہ دیکھیں جس نے اگر صرف سائنس پڑھی ہے اور قرآن نہیں پڑھا تو وہ تو کہے گا کہ مخالف ہے. او. لیکن جس نے قرآن پڑھا ہے اور جیسا پڑھنا چاہیے ویسا پڑھا ہے تو وہ کہے گا کہ جو قرآن میں ہے سائنس اس کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے. واہ واہ. دیکھیں قرآن کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق کا کلام ہے، وہ اللہ نے فرما دیا. سبحان اللہ. آج سائنس بتا دی کہ ہاں وہ جو تھا وہ صحیح تھا. جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں 360 جوائنٹس ہیں. پورے جسم کی اگر بات کریں تو 360 جوائنٹس ہیں. صحیح. سائنس ریسرچ کرتی رہی، کبھی کہا 306 ہیں، کبھی کہا 350 ہیں، کبھی کہا 390 ہیں، آخر اس بات پر پہنچ گئی کہ 360 ہے. واہ. وہ بات جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر گنے، بغیر گنوائے، بغیر سائنس پڑھائے، بغیر سائنس کو بیان کیے، قرآن کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا اس سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ 360 جوڑ ہوتے ہیں. تو کسی بھی چیز کو دیکھ لیجئے آپ، کسی بھی چیز کو، کسی بھی معاملے کو اٹھا لیجئے، دیکھیں قرآن نے کتنا پہلے بتایا. ہم نے انسان کو جو پیدا کیا کہ کن کن اسٹیپ سے گزرا، کہ پہلے نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مدغہ ہے. یعنی آج سائنس بھی یہی بتا رہی ہے، حالانکہ اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا. لیکن تخلیق انسانی کے مراحل کو اللہ نے جس طرح قرآن پاک میں بیان کیا بالکل من عن آج سائنس بتا رہی ہے. تو متضاد کیسے ہوئی؟ یہ کہنا ہی غلطی ہے متضاد. ہاں اگر تو سائنس کچھ اور کہہ رہی ہوتی کہ کوئی 2 کیمیکلز کو ملانے سے انسان بنتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں دونوں چیزوں میں تضاد ہے. لیکن جو چیز قرآن نے بیان کر دی وہی سائنس بیان کر رہی ہے، تو تضاد کہاں سے ہوا؟ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے حضرت. تو اب کون سمجھے گا تضاد؟ کون سمجھے گا؟ جس نے صرف سائنس پڑھی اور قرآن دیکھا ہی نہیں، جس کی نظر میں وہ آیات آئی نہیں، وہ کہے گا کہ قرآن الگ چیز ہے، سائنس الگ چیز ہے. اللہ اکبر. لیکن جس نے پڑھا ہے وہ کہے گا وہی چیز جو آج سائنس کہہ رہی ہے وہی تو قرآن نے کئی 100 سال پہلے بیان کر دی تھی. اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ متضاد نہیں. کبھی کبھی آپ کو نظر آئے گا کہ جو قرآن نے یا جو حدیث نے یا جو میرے رب عز و جل نے بیان کیا سائنس وہاں غلطی کر رہی ہے. میں کہوں گا یہ کہ سائنس غلطی کر رہی ہے، یقینی طور قرآن میں غلطی نہیں ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں سائنس میں ایک ریسرچ ہے اور ریسرچ بدلتی رہتی ہے. آج بات کچھ اور ہے، کل بات کچھ اور ہے، پرسوں بات کچھ اور ہے. 100 سالوں پہلے اور تھا، 200 سال پہلے اور تھا، اب آگے 100 سال بعد یہ ریسرچ بدل جائے گی. تو جہاں سائنس کی ریسرچ قرآن کے مطابق ہو جائے ہم کہیں گے اب یہ صحیح جگہ پہنچے ہیں. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب. واہ واہ. اور جب تک یہ گھومتے رہیں گے ہم کہیں گے ابھی باقی ہے، ابھی سفر باقی ہے. آخر نتیجہ وہی آئے گا کہ جو قرآن نے کہا. لیکن انہیں ریسرچ کرنی چاہیے، انہیں تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ ریسرچ کے بعد اور تحقیق کے بعد اور مشاہدے کے بعد جب پہنچیں گے نا اس وقت یقین کی کیفیت کچھ اور ہوگی. کیونکہ دیکھیں یقین کے بھی 3 درجے ہیں. جی. ایک ہوتا ہے علم الیقین
کہ کسی بات کو جانا اور یقین کر لیا، وہ بھی یقین ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے عین الیقین، جب بندہ دیکھ لیتا ہے تو اب اس کی یقین کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. دیکھ لیا. اب جس نے مکہ پاک کی تصویریں دیکھی ہیں، کبھی گیا نہیں ہے، یقین اس کو بھی ہے کہ سارا جہاں کہہ رہا ہے مکہ ہے، وہاں طواف ہوتا ہے، خانہ کعبہ ہے، لیکن جب بندہ پہنچ گیا اور اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھ لیا تو عین الیقین ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے کہ حق الیقین، اب یقین کا ایک اور درجہ حاصل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے صرف چاند کے بارے میں سنا ہے، یقین اس کو بھی ہے، چاند ہم دیکھتے ہیں، یہ عین الیقین ہو گیا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن جس دن انسان چاند پہ پہنچ جائے، یہ حق الیقین ہو گیا کہ واقعی اس چیز کا وجود ہے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں. واہ واہ واہ. تو مشاہدے سے، ریسرچ سے، سائنس سے ہوتا یہ ہے کہ بندے کا یقین بڑھتا جاتا ہے، اور یہی قرآن چاہتا ہے، یہی میرا رب چاہتا ہے کہ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی ہی معرفت الہی زیادہ حاصل ہوگی. اب صاحب ایک سیدھا سا سوال ہے، ایک عام مسلمان ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنے والا ہے، سائنسی کسی تحقیق پر وہ قرآن سے جو ٹکرا رہی ہے اور قرآن کے معاملے میں وہ متزلزل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے؟ اس کو وہاں اسی گھنٹی بجنی چاہیے کہ نہیں، الارمنگ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تھوڑا سا اس پر ضرور توجہ دلا دیں، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بعض اوقات ایسے اساتذہ سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی ملحدانہ سوچ کے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی سوچ کو جب اسٹوڈنٹس میں ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ اس نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. اور پھر ایک مقام پر میں نے دیکھا حضرت، یعنی کسی کی غلط تعریف بھی کی جائے نا، جیسے گورا آدمی نہیں ہے، اس کو کہا جائے یار تو بڑا گورا لگ رہا ہے آج تو اس کو پتہ بھی ہے کہ میں گورا نہیں ہوں، پھر بھی ایک مرتبہ آئینے میں جا کے دیکھے گا ضرور کہ یار فلاں کہہ رہا ہے، میں دیکھو سی واقعی کچھ کوئی نہ کچھ نقطہ ضرور لگتا ہے. تو اگر ایسے اساتذہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں اسلام مخالف یا خود وہ ملحدانہ سوچ کے ہیں، تو یہ بچوں پر کہیں نہ کہیں نقطے لگ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں اللہ نہ کرے یہ یقین پکڑ لیں کہ ہاں یار یہ سائنس ٹھیک ہے، معاذ اللہ، اور قرآن کی جو بات ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ تو اس کا ایمان بچانا. اس پر میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ توجہ دلا دیں ہمارے ناظرین کی. دیکھیں، قرآن پاک نے اصول بیان کیے، ضوابط بیان کیے، اور جو کچھ کائنات کے راز ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. مثال کے طور پر میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں 100 باتیں بیان ہوئی ہیں، ویسے تو انگنت ہیں لیکن سب تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ 100 ہے. سائنس نے اس میں سے 90 کو پروف کیا کہ جیسا قرآن نے کہا ویسا ہی ہے، اور 10 کو پروف نہیں کر سکا. تو آپ کیا کہیں گے کہ ابھی ریسرچ باقی ہے، یہ کہنا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو اسٹوڈنٹس اگر اپنے ٹیچر سے یہ سنتے ہیں، پروفیسر سے سنتے ہیں، یا سائنسی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کچھ اور کہتا ہے اور سائنس کچھ اور کہتی ہے، تو سیدھے سے جواب ہے کہ ابھی بھائی کام باقی ہے ابھی اس پر. ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ سائنس نے غلط کہا؟ سائنس ابھی کام کر رہی ہے، رزلٹ اینڈ نہیں ہوا، کیونکہ یہ سائنس ہے، وہ رب کا کلام، وہ رب کا کلام ہے. مومن کو یہ سوچنا بندہ ہے مومن کو کہ یہ میرے رب نے کہا ہے، تو اس پر تو کچھ بات کلام ہو ہی نہیں سکتا، سائنس کی ریسرچ باقی. بالکل. واہ واہ واہ. وجہ یہ ہے کہ وہ جو کلام ہے نا، وہ اسی کا ہے جس نے کائنات بنائی ہے. اللہ تو بنانے والا زیادہ جانے کہ دیکھنے والا زیادہ جانے؟ کیا کہنے مصطفیٰ. تو جس پروردگار نے بنایا ہے سبحان اللہ وہ جانے، اور اس نے اب بندہ اسی میں تذبذب میں ہو کہ قرآن رب کا کلام ہے یا نہیں، تو بھائی باقی 90 چیزیں دیکھ لو، جو ان 100 میں سے کہ 90 چیزیں جو بیان ہو چکی ہیں وہ بالکل من و عن آج ہمیں نظر آ رہی ہیں. صرف 10 میں یا 5 میں ایسا ہے کہ وہ نہیں پہنچ پا رہے، تو ابھی اس میں کام ہوگا. ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں ہی اس کے رزلٹ آئے، اور ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں کے بعد آئیں، لیکن آخر کار جو میرے رب نے فرمایا وہی حق ہے، وہی سچ ہے. اور آخر سائنس کا ہر نقطہ وہاں پہنچے گا اگر تو منصفانہ نظر سے تحقیق اور ریسرچ ہوتی رہی تو. اور اگر اس کے اندر دیکھنے میں یا زاویوں میں ہی فرق ہو، یا معاذ اللہ وہ اگر جو ریسرچر ہے وہ کچھ اور ثابت کرنا چاہتا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ غلطی کرتا رہے گا اور وہ کسی نقطے تک پہنچ نہیں پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، بڑا اہم سوال ہے مفتی صاحب کہ قرآن نے جس انداز سے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اس کا دائرہ کار بتانا بھی ضروری ہے کہ بھئی کس قدر سوچنا ہے، کس سمت سوچنا ہے، کس سمت نہیں جانا. بعض اوقات زیادہ سوچنا بھی بندے کو گمراہ کر دیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سوچ کا، غور و فکر کا دائرہ کس قدر وسیع ہے؟ کیا یہ زمین آسمان تک ہی محدود ہے یا سمندری رازوں تک محدود ہے؟ یہ ذرا اس کا دائرہ کار آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں غور و فکر کا فرمایا ہے نا، وہ سب کے سب کریشن ہے. ان میں غور کرو تو تمہیں معرفت الہی حاصل ہوگی. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ ملتا ہے. لیکن اگر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ پروردگار عز و جل ہے کیسا، جب ذات میں سوچنا شروع کر دے، ذات میں سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ سائز کیسا ہے، جسم کیسا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، تو غلطی کرتا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے پاک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آسمان پر ہے
یا زمین پر ہے یا فلاں جگہ ہے یا فلاں جگہ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہوں، کیونکہ یہ تمام چیزیں اوپر ہونا یا نیچے ہونا یا دائیں ہونا یا بائیں ہونا یہ جسم کا خاصہ ہے. صحیح. یعنی کوئی باڈی ہوگی تو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کی تھکنیس یہ ہے، اس کی لینتھ یہ ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے. لیکن جو باڈی ہی نہیں ہے، جو جسم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. تو کیا ہے؟ وہ نور ہے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ کیسا ہے؟ تو قیامت کا جب دن ہوگا تو ہم دیکھیں گے سبحان اللہ. واہ کہ واہ قیامت واہ. کا جب دن ہوگا کیا اور کہنا جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو اپنے رب کا دیدار کریں گے. یہ ہوں. قرآن نے کہا ہے الی ربھا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. ہوں. تو جب رب نے فرمایا دیکھیں گے تو اس وقت دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے تو کیفیت بھی جان لیں گے. واہ 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 اور اللہ واہ. تبارک و تعالی وہ نور ہے. ہاں اس نے اپنے نور کی تجلیات اپنی مخلوقات میں ظاہر فرمائی ہیں جس کو دیکھ کر آدمی وہاں پہنچتا ہے. سبحان تو اللہ. اب آپ کا سوال کہ ہم کس زاویے تک جا سکتے ہیں، یا ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، یا ہم کیا سوچ سکتے ہیں اور کیا نہیں سوچ سکتے ہیں، اس کی میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. سمندر کے اندر مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر، اس کے اندر ریسرچ چلتی رہتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمندر میں صرف مچھلیاں رہتی ہیں؟ مچھلیوں کے علاوہ بہت کچھ ہے، وہ سب ہمیں خالق کا پتہ دیتی ہے. سمندروں میں بات کریں تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اگر آپ دو پانیوں کو ملائیں تو مل جاتے ہیں، مگر دو سمندر ہیں کہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. اللہ. ان کے درمیان اللہ نے ایک ایسی آڑ رکھی ہے. تو واہ. بندہ اس کو سوچ کر خالق کی طرف متوجہ ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہاں منع کر دیا گیا. اسی طرح تقدیر میں بہت زیادہ غور کرنے سے منع کیا گیا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اگر آپ سوچیں گے تو آپ کی سوچ ہار جائے گی، ہوں. آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں. تو بہتر یہ کہ جس میں اللہ نے غور و فکر کرنے کا فرمایا اس میں بندہ غور کرتا رہے تو کامیابی پاتا رہے گا. سبحان اللہ. اچھا، غور و فکر بھی کرنا ہے مفتی صاحب، اور اس کا نتیجہ بھی ہمیں قرب الہی کی صورت میں ہی نظر آنا چاہیے. اگر غور و فکر بھی کر رہا ہے بندہ اور کچھ ایسی سمت جا رہا ہے یا کچھ ایسے لٹریچر ہاتھ میں لگ گئے ہیں کہ جو اس کو خدا سے دور کر رہے ہیں، تو پھر اس غور و فکر سے تو روکنا پڑے گا نا اپنے آپ کو. جب غور و فکر منصفانہ ہوگا نا جی. تو وہ اس کو خدا کے قریب ہی کرے گا. واہ واہ واہ. اگر اچھا سوچے گا، اچھی ریسرچ کرے گا اور اچھے لوگوں کے درمیان کرے گا، یہ اہم اچھی بات ہے. صحبت میں کرے گا، تو وہ خدا تک ہی پہنچے گا. واہ. وہ اس کو خدا سے دور، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس میں غور کرو تو غور کرنے میں فائدہ ہی ہے، لیکن غور کرنا ہے حق کی طریقے سے اور اس طریقے سے جو منصفانہ رویہ ہو، تو اس میں اس کو فائدہ ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ صرف غور کرنا سائنس کا لطف لینے کے لیے نہیں ہے. واہ واہ. یعنی مزہ آ رہا ہے. یعنی اگر میں آپ کو ابھی سائنسی کوئی تحقیق بتاؤں، مثال کے طور پر مجھے ایک یاد آ گئی. تو جب ہم آسمانوں کی بات کریں، پرندے اڑتے ہیں. اب پرندے جب اڑتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 4-5 مہینے برف رہتی ہے. تو پرندے وہاں 5-6 مہینے کیا کریں گے؟ کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو وہ مائگریٹ کرتے ہیں. صحیح. جب وہ مائگریشن ان کی ہوتی ہے تو مائگریشن میں 5,000 میل 4,000 میل کا سفر ہوتا ہے، یعنی 6,000 کلومیٹرز، اللہ. 7,000 کلومیٹرز. 7,000 کلومیٹرز چلنے کے لیے پرندے کو کیا چاہیے؟ راستے میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے، نہیں ہے. کوئی کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے. تو کھانا پینا کیا ہے اس کے پاس؟ اس کے پاس انرجی کیا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے کہ اس کے پاس جو انرجی ہے وہ اس کا فیٹ ہے. جو انسان کی باڈی میں فیٹ ہوتا ہے، پرندوں کی، جانوروں کی باڈی میں جو فیٹ ہوتا ہے، جی جی. وہ چربی اس کے لیے سورس آف انرجی ہے. جو چربی ہے یا فیٹ ہے، انرجی سورس ہے. کیا اس کے لیے 6,000 کلومیٹر کا سفر کرانے کے لیے یہ کافی ہے؟ اللہ. سائنس کہتی ہے کافی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی سائنس کی نظر میں دیکھیں تو آدھے سفر میں ہی پرندہ گر کر مر جائے. ایسا ہی. قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے کس طریقے سے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں اور آسمان میں اڑتے ہیں؟ اب سائنس نے جب اس پر ریسرچ کی، اب بات آئی مشاہدے کی کہ یہ کیسے مائگریشن ہو کیسے رہی ہے. کیونکہ اگر ہم سائنس سے دیکھیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پرندوں کو تو گر جانا چاہیے، 6,000 کلومیٹر پہنچے کیسے؟ تو جب غور سے مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ پرندے اپنی پلیسنگ چینج کرتے ہیں. جو پرندہ آگے اڑ رہا ہے وہ ہمیشہ آگے نہیں اڑتا، وہ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے آ جاتا ہے، پیچھے والے آگے چلے جاتے ہیں، دائیں والے بائیں ہو جاتے ہیں، درمیان میں آ جاتے ہیں. اس طرح جو سب سے آگے پرندہ اڑ رہا ہے اس کی انرجی سب سے زیادہ لگتی ہے اور پیچھے والوں کی انرجی سیو رہتی ہے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد بدلیاں ہوتی ہیں، آگے والے پرندے پیچھے آتے ہیں، پیچھے والے آگے جاتے ہیں. اور یوں جو سفر وہ 3,000 کلومیٹر کا کرنے والے تھے، یوں کرتے کرتے وہ 6,000 کلومیٹر کا سفر کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پرندوں کو یہ سوچ دی کس نے؟ واہ ان کے ذہن میں یہ ڈالا کس نے واہ. کہ اڑنا کیسے ہے اور کس سمت میں جانا ہے. آج ہمیں جانے کے لیے گوگل میپ چاہیے ہوتا ہے، مجھے اپنے یہاں سے آپ کے یہاں آنے کے لیے گوگل میپ چاہیے ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کس طریقے سے جانا ہے، کس سمت جانا ہے، کس طرح اڑنا ہے اور کب کس کی باری آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان کے دل میں یا ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے. واہ. تو سائنس کا کام تھا صرف مشاہدہ کرنا.
سائنس نے مشاہدہ کر کے ہمیں بتایا، تو ہمیں یہ مشاہدہ ہمیں اپنے رب عز و جل کے اور قریب کر رہا ہے۔ تو دیکھیں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمیں سائنس کی باتیں صرف لطف لینے کے لیے نہیں سننی، لطف لیں یا سائنس کی بات جب سامنے آئے اس کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ اور عقیدے کی اصلاح اور اپنے رب سے قریب ہونا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ واہ، ابھی اس بات کو آپ نے سنا تو سننے کے بعد آپ کے دل میں اپنے رب عز و جل کی محبت اور بڑھنی چاہیے کہ جو رب پرندوں کو یہ سوچ عطا کر سکتا ہے وہ میرے دل کے حالات کو بھی بدل سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، جو کروڑوں ارب اڑنے والے پرندوں کو یہ خیال دے سکتا ہے کہ رہنا کہاں ہے، اڑنا کب ہے، کس موسم میں کہاں جانا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ میرے دل کو بدل دے۔ اب اس بات کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینی، اے اللہ میرے دل کو بدل دے۔ تو پرندوں کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے جو بول سن نہیں سکتے، تو میں پھر انسان ہوں کیا کہنے اور تیرا بندہ ہوں، تیری حمد کرتا ہوں، یوں غور و فکر یوں آنا ہے، یوں آنا ہے۔ کیا کہنے کہ صرف ہم سائنس کی باتوں کو لیں اور صرف مزے لیں تو آپ جگہ تک پہنچے نہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمیں سائنس کا ہر نقطہ پروردگار عز و جل سے مزید قریب کرے، واہ واہ، مزید قریب ہوتے جائیں ہوتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جتنی دل میں زیادہ ہوگی اتنا ہی پروردگار عز و جل انسان کو ویسا ہی درجہ بھی پھر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ تو سائنس کے جو طلباء ہیں ان کے لیے بالخصوص مفتی صاحب نے گفتگو کی کہ چلیں سائنسی تحقیق اور اس کے بعد غور و فکر قرآن پر کرنا ہے کس انداز سے، لیکن حقیقت میں جو قرآن کا طالب علم ہے اور جو قرآن کی تفاسیر پڑھتا ہے، پھر وہ دنیا کا کوئی بھی مضمون پڑھ لے تو وہ اس کو یقین مانے اس بات کے اعلان پر مائل کرے گی کہ میرے رب کا کلام حق ہے، میرے رب نے یہ باتیں سب پہلے ہی بتا دی، اب جا کر دیگر مضامین اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں یا اس کا پروسیس بتا رہے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی۔ تو آج کا پروگرام یقیناً ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جو مسکنسیپشنز جو کچھ تھے ذہنوں میں اس کو دور کرنے کے لیے بھی کافی ہوگا، اور جو پہلے سے ماشاءاللہ پکے تھے ان کے لیے مزید تقویت کا باعث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے اسرار و رموز سکھا دے۔ یہ تو کائنات کے اسرار و رموز کی بات ہوئی ہے اس ٹاپک میں تو، مگر واقعی قرآن میں جو اسرار و رموز ہیں رب کی قربت کے، رب کی معرفت کے، رب کے محبوب کی محبت کے، اور دیگر بہت سارے ایسے معاملات ہیں، تو بندہ جب اس میں بڑھتا ہے، اس میں آگے پڑھتا ہے، جب اس کا مطالعہ کرتا ہے، جب علماء کرام کے ساتھ صحبت اختیار کر کے ان کی باتیں سنتا ہے، پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ تو ایسی گہرائی ہے علم کی کہ اس کے اندر تو میں جتنا اترتا جا رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت گہرائی ہے اور مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ تو پھر بندہ اسی طریقے سے اللہ کی کبریائی اور حمد اس کے لبوں پر جاری ہو جاتی ہے کہ میرے رب کی شان بہت بلند ہے، وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے، وہی ہمیشہ سے اور وہی ہمیشہ رہے گا، اور اسی نے ہمیں اپنا سونا محبوب عطا فرمایا۔ تو جس نے یہ ساری نعمت عطا فرمائی اور کسی کو نعمت عظمیٰ نہیں کہا اور کسی نعمت کے دینے پر احسان نہیں جتلایا، مگر اسی رب نے اپنے محبوب نعمت عظمیٰ جب ہمیں عطا فرمائی تو اس پر احسان بھی جتلایا کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ محبوب کی شانیں کتنی بلند و بالا ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسے دوست احباب ہوں کہ جو سائنس کے طلباء ہوں، ان کو ضرور اس کا لنک شیئر کیجیے گا اس ایپیسوڈ کا، تاکہ ان کو یہ چیزیں سن کر پتہ لگے کہ یار ہم نے کس سمت بڑھنا ہے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی برکات ملیں گی۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، کمال کرتے ہیں آپ ہر مرتبہ، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں اگلے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔